بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حکایت، ایک شعر اور دو مفہوم۔ حضرت سیدنا عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے کسی کو یہ کہتے سنا، سبحان جبر السما ان المحب لا فی انا۔ ترجمہ، اللہ عز و جل کی ذات پاک ہے اور تکلیف میں عاشق مبتلا ہوتا ہے۔ تو فرمایا، صدقتا یعنی تو نے سچ کہا۔ یہی شعر کسی اور نے سنا تو کہا، کذبتا یعنی تو نے جھوٹ بولا۔ کسی صاحب بصیرت کو جب یہ دونوں قول معلوم ہوئے تو انہوں نے فرمایا، اصابہ جمیعاً یعنی دونوں کی بات درست ہے، یہی بات حق ہے، کیونکہ صدقتا سے اس عاشق کے کلام کی طرف اشارہ ہے جسے ابھی حصول مراد میں کامیابی نہیں ملی اور وہ آراز اور ہجر و فراق کی آگ میں جل رہا ہے، اور کذبتا سے اس محب کے کلام کی طرف اشارہ ہے جسے محبوب سے انسیت ہے اور شدت محبت کی وجہ سے وہ محبوب کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر بھی لذت محسوس کرتا ہے اور درد و تکلیف کا اثر قبول نہیں کرتا، یا اس سے اس محب کے کلام کی طرف اشارہ ہے جو فی الحال اپنی مراد کے حصول میں روکا نہیں گیا اور نہ ہی آئندہ روکے جانے کا خطرہ محسوس کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل پر امید اور حسن ظن کا غلبہ ہے۔ معلوم ہوا کہ احوال کے اختلاف کی وجہ سے فہم یعنی سمجھنے میں بھی تفاوت ہوتا ہے۔ حکایت، پیاسا پانی میں کھڑا ہے لیکن سیراب نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو القاسم بن مروان علیہ رحمہ، جنہوں نے حضرت سیدنا ابو سعید خراز علیہ رحمہ کی صحبت پائی اور کئی سال تک سما چھوڑے رکھا، ان کے بارے میں منقول ہے کہ ایک دن دعوت میں حاضر ہوئے تو وہاں ایک شخص کو یہ شعر کہتے سنا، واقفن فی الماء عطشا نی ولکن لیس یسقی۔ ترجمہ، پیاسا پانی میں کھڑا ہے لیکن سیراب نہیں ہوتا۔ یہ سن کر لوگ کھڑے ہو گئے اور وجد میں آ گئے۔ جب پرسکون ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے پوچھا، تم لوگوں نے اس شعر کا کیا معنی سمجھا ہے؟ تو انہوں نے جواباً اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ احوال شریفہ کا اشتیاق ہے اور اسباب ہونے کے باوجود اس سے محرومی ہے۔ ان کے اس جواب سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اطمینان نہ ہوا تو لوگوں نے پوچھا، آپ کے نزدیک اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ احوال کے وسط میں ہو اور کرامات سے نوازا جائے لیکن حقیقت میں اسے کچھ بھی عطا نہ کیا جائے۔ آپ کے جواب میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حقیقت احوال اور کرامات کے بعد ثابت ہوتی ہے، چنانچہ پہلے احوال ہوتے ہیں پھر کرامات، اس کے بعد حقیقت تک پہنچا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو القاسم بن مروان علیہ رحمہ نے اور جو معنی لوگوں نے سمجھا ان میں فرق صرف اس قدر ہے کہ حاضرین نے احوال شریفہ کی محرومی کو عطشان یعنی پیاسے ہونے سے تعبیر کیا، جبکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احوال اور کرامات ہونے کے باوجود حقیقت تک نہ پہنچنے کو عطشان سے تعبیر کیا۔ معلوم ہوا کہ باعتبار مفہوم دونوں معنوں میں تفاوت نہیں بلکہ دو مرتبوں کے درمیان تفاوت ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمہ اس شعر پر بہت زیادہ وجد کیا کرتے تھے۔ ودادکم حجر و حبکم قلع و وصلکم سرم و سلمکم حرب۔ ترجمہ، تیری دوستی فراق ہے اور تیری محبت عداوت، تیرا وصال قطع تعلقی ہے اور تیری صلح لڑائی۔ اس شعر کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں جن میں سے بعض درست اور بعض غلط ہیں، اور ان میں سب سے ظاہر تر یہ ہے کہ اس شعر کو اللہ عز و جل کے علاوہ مخلوق بلکہ دنیا کے متعلق سمجھا جائے، کیونکہ دنیا مکار، دھوکے باز اور اپنے چاہنے والوں کی قاتل، باطن میں ان کی دشمن اور بظاہر دوست ہے۔ کوئی گھر بھی دنیاوی خوشیوں اور نعمتوں سے ایسا بھرا ہوا نہیں ہے جس میں بلاخر آہ و بقا نہ ہو، جیسا کہ حضرت سیدنا عبد الملک بن محمد سالبی علیہ رحمہ دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ترجمہ، تو دنیا سے بھاگ اور اسے نکاح کا پیغام نہ دے، اور ایسی کو نکاح کا پیغام نہ بھیج جو شوہر کی قاتل ہو، اس کی امیدیں خوف اور سختیوں کے مقابلے میں کم ہیں، پس اگر تم غور کرو گے تو اسی بات کو ترجیح دو گے۔ لوگوں نے اس کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے لیکن میرے نزدیک اس کا وصف تام یہ ہے کہ یہ ایک شراب ہے جس کی انتہا مخلق ہے۔ یہاں ایک پسندیدہ سواری ہے، جب اسے کوئی قابو کرنا چاہتا ہے تو بے لگام ہو جاتی ہے، یا ایسے حسین و جمیل شخص کی طرح ہے جس کا حسن لوگوں کو متاثر کرتا ہے لیکن اس کا باطن خباثت سے بھرپور ہے۔ مذکورہ شعر کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اسے حقوق اللہ کے معاملے میں اپنے نفس پر محمول کرے کہ اللہ عز و جل کے حقوق کے سلسلے میں نفس کا وہی حال ہے جو اہل دنیا کے حق میں دنیا کا ہے، کیونکہ اگر وہ غور کرے گا تو اسے اپنی معرفت جہالت معلوم ہوگی، چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، سورہ زمر۔ ترجمہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کا حق تھا۔ اپنی طاعت ریا خیال ہوگی کیونکہ وہ اللہ عز و جل سے ایسا نہیں ڈرتا جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور اپنی محبت کمزور معلوم ہوگی کیونکہ وہ اللہ عز و جل کی محبت میں اپنی کسی خواہش کو نہیں چھوڑتا،
اور اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس پر اس کے نفس کے عیوب کو ظاہر فرما دیتا ہے، چنانچہ وہ مذکورہ شعر کو اپنے نفس کا مصداق پاتا ہے، اگرچہ قافلوں کے مقابلے میں وہ بلند مرتبہ ہی ہو۔ اسی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یعنی میں تیری ثنا شمار نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی ثنا خود بیان فرمائی۔ ایک روایت میں ہے ارشاد فرمایا، انی لا استغفر اللہ فی اليوم واللیلۃ 70 مرۃ، یعنی بے شک میں اللہ عز و جل سے دن رات میں 70 بار بخشش مانگتا ہوں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ مرا المناجی جیم 3 سواد 353 پر اس کے تحت فرماتے ہیں، توبہ و استغفار روز نماز کی طرح عبادت بھی ہے، اسی لیے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر عامل تھے، یا یہ عمل ہم گناہ گاروں کی تعلیم کے لیے ہے، ورنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، گناہ آپ کے قریب بھی نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ استغفار فرمانا ان احوال کے باعث تھا جو ماں بعد کے احوال کے اعتبار سے بعید نظر آتے ہیں، اگرچہ وہ ماں قبل کے اعتبار سے عین قریب تھے۔ تو ہر قرب کے بعد قرب ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، کیونکہ اللہ عز و جل کی طرف سلوک کا راستہ غیر متناہی ہے جس کے درجات قرب کی انتہا تک پہنچنا محال ہے۔ شعر کا تیسرا معنی یہ ہے کہ سالک اپنے احوال کے مبادی کو دیکھے اور ان پر راضی ہو، پھر ان کے انجام کو دیکھے تو ان میں خفیہ دھوکے پر مطلع ہونے کی وجہ سے ان احوال کو حقیر جانے اور انہیں اللہ عز و جل کی طرف سے سمجھ کر یہ شعر سنے تو اسے قضا و قدر کی شکایت پر محمول کرے، اور یہ کفر ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ معلوم ہوا کہ ہر شعر کو کئی معنی پر محمول کیا جا سکتا ہے، اور یہ بات سننے والے کے وفور علم اور دل کی صفائی کی صورت میں ممکن ہے۔ چوتھی حالت، جس کا سماع احوال اور مقامات سے تجاوز کر چکا ہو اور اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کو سمجھنے حتیٰ کہ اپنے نفس کے احوال اور معاملات کو سمجھنے سے بھی بے خبر ہو، نیز وہ اس مدہوش کی طرح ہو جو عین شہود کے سمندر میں غوطہ زن ہو، ایسے شخص کا حال ان عورتوں کے حال کے مشابہ ہے جنہوں نے جمال یوسف کے مشاہدے میں اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں اور ایسی مدہوش ہوئیں کہ انگلیاں کٹ جانے کا احساس تک نہ ہوا۔ اس طرح کی حالت کو صوفیہ فنا عن النفس سے تعبیر کرتے ہیں، چنانچہ جب وہ اپنے آپ سے بیگانہ ہو جاتا ہے تو دوسروں سے بدرجہ اولا بیگانہ ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ ایک مشہور ذات کے سوا سب سے بیگانہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ شہوت سے بھی بیگانہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دل اگر شہوت اور اس کے نفس کی طرف متوجہ ہوگا اس طور پر کہ وہ مشاہدہ کر رہا ہے تو وہ اس بات سے ضرور ذات مشہود سے غافل ہو جائے گا۔ جس طرح کوئی شخص جب کسی دیکھی جانے والی شے میں مستغرق ہو تو حالت استغراق میں نہ تو وہ دیکھنے کی حالت کی طرف توجہ کرتا ہے، نہ وہ اپنی آنکھ کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس سے شے نظر آتی ہے، اور نہ ہی اپنے دل کی طرف التفات کرتا ہے جس سے لذت کا ادراک ہوتا ہے۔ اسی طرح جو نشے میں ہوتا ہے اسے اپنے نشے کی بھی خبر نہیں ہوتی، اور نہ لذت پانے والا لذت کی طرف توجہ کرتا ہے بلکہ وہ فقط اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس سے لذت ملتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شے کا جاننا، کیونکہ کسی چیز کا جاننا اور بات ہے اور جاننے کا علم ہونا اور چیز ہے، تو جو کسی چیز کا عالم ہے جب اسے اس چیز کا عالم ہونے کا علم ہوگا تو وہ شے سے آراز کرنے والا ٹھہرے گا۔ فنا عن النفس کی یہ حالت کبھی مخلوق کے حق میں طاری ہوتی ہے اور کبھی خالق کے حق میں، لیکن عام طور پر یہ حالت بجلی کی چمک کی طرح ہوتی ہے کہ دائمی نہیں رہتی۔ اگر دائمی رہے تو انسانی طاقت اسے برداشت نہیں کر سکتی، یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات یہ حالت جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ حکایت بے خودی کی کیفیت حضرت سیدنا ابو الحسن نوری علیہ رحمہ کے متعلق مروی ہے کہ آپ ایک مجلس میں حاضر ہوئے اور یہ شعر سنا، ما زلت انزل من ودادک منزلا تتحیر الالباب عند نزولہ، ترجمہ، میں تیری محبت میں ہمیشہ ایسی جگہ پہنچتا ہوں جہاں اترتے وقت عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ تو سنتے ہی کھڑے ہو کر وشت کرنے لگے اور جدھر منہ آیا ادھر چل پڑے۔ اچانک ایک بانس کے کھیت کی طرف آ نکلے جہاں بانس کاٹے گئے تھے اور ان کی جڑیں باقی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صبح تک اس میں گھومتے رہے اور اس شعر کا تکرار کرتے رہے۔ پاؤں زخمی ہو گئے اور ان سے خون جاری ہو گیا حتیٰ کہ پاؤں پنڈلیوں تک سوج گئے۔ اس واقعے کے چند روز بعد زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ اشعار کو سمجھنے اور وجد کرنے میں یہ صدیقین کا درجہ ہے اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، کیونکہ سماع کے ذریعے احوال پیدا کرنا درجہ کمال سے ناقص ہے، کیونکہ یہ انسانی صفات کے ساتھ مختلط ہوتا ہے جو ایک طرح کی کمی ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ وہ اپنے نفس اور اس کے احوال سے بالکل فنا ہو جائے، یعنی ان کو بھول جائے، نہ اسے اپنے نفس کا خیال رہے اور نہ اپنے احوال کی طرف توجہ۔ اس کا حال اس طرح ہو جائے جس طرح مصر کی عورتیں حسن یوسف دیکھ کر بے خیالی میں اپنا ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ مطلب یہ ہے کہ وللہ باللہ فی اللہ اور من اللہ سماع کرے۔ یہ درجہ اس شخص کا ہے جو حقائق کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر احوال و اعمال کے ساحل کو عبور کر گیا ہو
اور خالص توحید اور اخلاص کے ساتھ ہم آہنگ ہو گیا ہو اور خود ہی کو ختم کر چکا ہو، بلکہ اپنی بشریت کو سرے سے مٹا چکا ہو اور صفات بشری کی طرف التفات بالکل فنا کر چکا ہو۔ اور فنا سے مراد جسم کا فنا ہونا نہیں بلکہ دل کا فنا ہونا ہے، اور دل سے مراد بھی گوشت اور خون نہیں بلکہ ایک لطیف سر یعنی راز مراد ہے، جسے ظاہری دل کے ساتھ ایک پوشیدہ نسبت ہوتی ہے۔ اس کے بعد سر روح ہے جو اللہ عز و جل کے امر سے ہے۔ جو اس کو جان گیا سو جان گیا، اور جو جاہل رہا وہ جاہل رہا، اور اس سر کے لیے ایک وجود ہے، اور اس وجود کی صورت وہ ہے جو اس میں موجود ہے۔ جب اس میں کوئی غیر چیز موجود ہوگی تو گویا اسی موجود چیز کا ہی وجود ہے۔ اس کی مثال ایک صاف شفاف آئینے کی طرح ہے جس کا اپنا ذاتی کوئی رنگ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا وہی رنگ ہوتا ہے جو اس میں دکھائی دینے والی شے کا رنگ ہوتا ہے، اور یہی حال شیشے کا ہے کہ وہ بھی اپنے اندر موجود شے کی عکاسی کرتا ہے، اور اس کا وہی رنگ ہوتا ہے جو اس میں موجود شے کا رنگ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی ذاتی کوئی صورت نہیں ہوتی بلکہ مختلف صورتوں کو قبول کر لینا ہی اس کی صورت ہوتی ہے، اور مختلف رنگوں کو قبول کرنے کی استعداد ہی اس کا رنگ ہے۔ اسی طرح سر قلب کے اندر بھی آئینے کی طرح تمام رنگوں کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اس حقیقت کی تمثیل شاعر کے ان دو شعروں میں ہے۔ ترجمہ: شیشے کا برتن اور شراب جب دونوں رقیق ہوں تو ایک دوسرے کے مشابہ اور ہم شکل ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے گویا کہ شراب ہے اور پیالہ نہیں، اور گویا کہ پیالہ ہے مگر شراب نہیں۔ یہ چوتھی حالت علوم مکاشفہ کے مقامات میں سے ہے۔ یہیں سے بعض لوگوں نے حلول اور اتحاد کا دعویٰ کر کے ان الحق کا نعرہ لگایا، اور اسی کے گرد عیسائیوں کے کلام کی گنگناہٹ سنائی دیتی ہے، اس طرح کہ وہ لاہوت اور ناسوت کے اتحاد اور حلول کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس بارے میں ان کی عبارتیں مختلف ہیں۔ یہ ان کی محض غلطی ہے اور اس شخص کی غلطی کے مشابہ ہے جو آئینے کی سرخی دیکھ کر اسے سرخ رنگ کا بتائے، کیونکہ سرخ رنگ آئینے کا نہیں بلکہ اس شے کا ہے جو اس کے مقابل ہے۔ چونکہ یہ گفتگو علم معاملہ کے مناسب نہیں، اس لیے ہم اپنے مقصود کی طرف لوٹتے ہیں، اور ہم سنے جانے والے کلام کو سمجھنے کے متعلق درجات کے اختلاف کا ذکر کر چکے ہیں۔ دوسرا مقام وجد کرنا۔ یہ مقام کلام کو سمجھنے اور کسی معنی پر محمول کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ وجد کیا ہے؟ اس سلسلے میں صوفیہ کرام اور دانشوروں سے بہت سے اقوال منقول ہیں۔ پہلے ہم ان کے اقوال ذکر کریں گے، پھر وجد کی حقیقت واضح کریں گے۔ عوام میں مشہور ہے کہ حضرت سیدنا حسین بن منصور حلاج علیہ الرحمہ نے آن الحق یعنی میں حق ہوں کہا تھا۔ اس کا رد کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددین و ملت مولانا شاہ احمد امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فتاوی رضویہ صفحہ 400 پر فرماتے ہیں، حضرت سیدی حسین بن منصور خلاج قدسرہ، جن کو عوام منصور کہتے ہیں، منصور ان کے والد کا نام تھا اور ان کا اسم گرامی حسین، آپ اکابر اہل حال سے تھے۔ ان کی ایک بہن ان سے بدرجہ مرتبہ ولایت و معرفت میں زائد تھیں۔ وہ آخر شب کو جنگل تشریف لے جاتی اور یاد الہی میں مصروف ہوتی۔ ایک دن ان کی آنکھ کھلی، بہن کو نہ پایا، گھر میں ہر جگہ تلاش کیا، پتہ نہ چلا۔ ان کو وسوسہ گزرا، دوسری شب میں قصداً سوتے میں جان ڈال کر جاگتے رہے۔ وہ اپنے وقت پر اٹھ کر چلیں، یا آہستہ آہستہ پیچھے ہو لیے دیکھتے رہے۔ آسمان سے سونے کی زنجیر میں یاقوت کا جام اترا اور ان کے دہن مبارک یعنی منہ شریف کے برابر آ لگا۔ انہوں نے پینا شروع کیا، ان سے صبر نہ ہو سکا کہ یہ جنت کی نعمت نہ ملے۔ بے اختیار کیا اٹھے کہ بہن تمہیں اللہ عز و جل کی قسم کہ تھوڑا میرے لیے چھوڑ دو۔ انہوں نے ایک جرعہ یعنی ایک گھونٹ چھوڑ دیا۔ انہوں نے پیا۔ اس کے پیتے ہی ہر جڑی بوٹی، ہر در و دیوار سے ان کو یہ آواز آنے لگی کہ کون اس کا زیادہ مستحق ہے کہ ہماری راہ میں قتل کیا جائے۔ انہوں نے کہنا شروع کیا، انا لا احق، بے شک میں سب سے زیادہ اس کا سزاوار یعنی حقدار ہوں۔ لوگوں کے سننے میں آیا انا الحق یعنی میں حق ہوں۔ وہ لوگ دعویٰ خدائی سمجھے، اور یہ یعنی خدائی کا دعویٰ کفر ہے، اور مسلمان ہو کر جو کفر کرے مرتد ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من بدل دینہ فاقتلوا، یعنی جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو۔ وجد کے متعلق صوفیہ کے اقوال۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ الرحمہ نے سما کے بارے میں فرمایا، یہ حق تعالیٰ کی طرف سے وارد ہونے والا کلام ہے، اس لیے وارد ہوا ہے کہ دلوں کو حق تعالیٰ کی طرف ابھارے۔ جس نے حق کے ساتھ سنا اس نے حق کو پا لیا، اور جس نے نفسانی خواہشات کے لیے سنا وہ زندیق ہو گیا۔ گویا انہوں نے وجد اسے قرار دیا کہ دل حق کی طرف مائل ہو، یعنی ورود سما کے وقت وہ حق کو پائے، اسی وجہ سے سما کا نام وارد حق رکھا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو الحسین دراج علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، وجد اس حالت کا نام ہے جو بوقت سما پائی جائے۔ مزید فرمایا، سما نے مجھے خوبصورت میدانوں میں گھمایا، اور عطا کے وقت وجود حق نے مجھے وجد میں ڈال دیا، پھر جام خالص سے سیراب کیا، جس کی وجہ سے میں نے رضا کی منازل کو پا لیا، اور اس نے مجھے عمدہ باغ اور فضا کی سیر کرائی۔ حضرت سیدنا ابوبکر شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، سما ظاہر میں فتنہ اور باطن میں عبرت ہے، تو جو کلام کے اشارے جانتا ہے اسے عبرت والا کلام سننا حلال ہے، ورنہ اس نے فتنہ طلب کیا اور مصیبت کے در پہ ہوا۔ کسی بزرگ کا قول ہے،
سما اہل معرفت کی روحانی غذا ہے، کیونکہ یہ ایسا وصف ہے جو تمام اعمال سے باریک ہے، لہذا اس کے رقیق ہونے کی وجہ سے، رکت طبعی اور صاف شفاف اور لطیف ہونے کی وجہ سے قلبی صفائی سے ہی اس کا ادراک کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا عمرو بن عثمان مکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، وجد کی کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے مومن بندوں کے پاس ایک راز ہے۔ سیدنا ابو علی روزباری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، وجد حق تعالیٰ کی طرف سے مکاشفات کا نام ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید احمد بن محمد علیہ رحمہ نے فرمایا، وجد پردے کا اٹھ جانا، محبوب کو دیکھنا، فہم کا پایا جانا، غیب کا مشاہدہ کرنا، قلبی راز سے گفتگو کرنا اور اپنی خودی کو مٹا دینا ہے۔ انہی سے منقول ہے کہ وجد خصوصی درجات میں سے پہلا درجہ ہے اور غیب کی تصدیق کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ جب صوفیہ اس کا روحانی مزہ چکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں اس کا نور چمکتا ہے، جس کے سبب ان سے ہر قسم کا شک و شبہ زائل ہو جاتا ہے۔ نیز فرماتے ہیں، احوال نفس کو دیکھنا اور اسباب کے ساتھ تعلق رکھنا وجد سے رکاوٹ بنتا ہے، کیونکہ نفس اسباب کی وجہ سے پردے میں ہوتا ہے، تو جب اسباب منقطع ہو جاتے ہیں تو ذکر خالص ہو جاتا، دل بیدار، رقیق اور میل کچیل سے پاک ہو جاتا اور وعظ و نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور مناجات کے قریب ترین مقام تک پہنچنا نصیب ہو جاتا ہے۔ ادھر سے خطاب ہونے لگتا ہے اور ادھر سے حضور قلب کے ساتھ سننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، چنانچہ وہ اس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے جس سے وہ خالی ہوتا ہے، اسی کو وجد کہتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں، وجد وہ ہے جو دل میں حق تعالیٰ کی طرف تحریک پیدا کرنے والے ذکر کے وقت ہو، یا اضطراب پیدا کرنے والے خوف کے باعث ہو، یا لغزش پر تنبیہ کرنے کے سبب ہو، یا لطیف بات کہنے یا کسی فائدے کی طرف اشارہ کرنے، یا غائب کا شوق پیدا ہونے، یا کسی فوت شدہ حال پر غمگین ہونے، یا معرفت کے بغیر گزری ہوئی عمر پر ندامت کرنے، یا حال کو طلب کرنے، یا کسی واجب کی طرف بلانے، یا راز قلبی سے مناجات کے وقت ہو۔ یہ جو بیان ہوا علم وجد کا ظاہر ہے، اور وجد کے بارے میں صوفیہ کے اس طرح کے بے شمار اقوال ہیں۔ اب دانشوروں کو اقوال ذکر کیے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔